السلام علیکم، میرا نام ہے زہیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسٹرالوجسٹ زہیب۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی برج ٹورس کی 2022 کے حوالے سے۔ آج ہم بات کریں گے برج جوزا 2022 کے حوالے سے عمومی جائزہ۔ 2021 بہت کامیاب رہا تھا اور 2022 انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ کامیاب رہے گا۔ آپ کا کیریئر روز بروز آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پیشہ ورانہ مقام مرتبہ بھی ترقی پذیر ہے۔ اگر آپ اپنے کاروبار کر رہے ہیں تو اس کی حیثیت میں بھی بہتری آئے گی۔ مشتری اس سال آپ کے 10ویں یعنی کیریئر کے گھر میں داخل ہوگا اور 11 مئی تک وہی رہے گا۔ 29 اکتوبر سے 21 دسمبر تک کے لیے یہ پھر کچھ وقت کے لیے واپس آئے گا۔ صحت اچھی نظر آتی ہے، لیکن 11 مئی کے بعد جب مشتری آپ کی مخالفانہ نظریات ڈالے گا تو مزید بہتری حاصل ہوگی۔ اس کے بعد صرف ایک طویل مدتی سیارہ یعنی نیپچون آپ کی مخالفت کر رہا ہے، باقی تمام طویل مدتی سیارے آپ پر اچھے نظریات ڈال رہے ہیں، آپ سے لاتعلق ہوں گے۔ مالی امور میں اس سال آپ کو کوئی خاصا ہلچل نظر نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کا دولت کا گھر قوت میں نہیں ہے۔ تاہم عمومی سطح پر بات کی جا رہی ہے تو اگر کیریئر اچھی نظریے میں چل رہا ہو تو مالی امور بھی اچھے نظر آتے ہیں۔ پلاٹو گزشتہ کئی سالوں سے آپ کے 8ویں یعنی کہ تخلیقی گھر میں مقیم ہے۔ یہ سال بھی یہیں گزارے گا۔ اگلے سال یہ یہاں سے رخصت ہونے کی تیاری شروع کرے گا۔ 2024 تک پوری طرح سے نکل جائے گا۔ اس لیے گزشتہ چند سالوں کے دوران آپ موت اور اس سے وابستہ امور کا سامنا کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ سرجری یا جلد کے حوالے سے مسائل کا سامنا کریں۔ یہ کیفیت اس سال بھی برقرار رہے گی۔ زحل 2021 سے آپ کے نویں گھر میں ہے۔ 2020 میں بھی یہ کچھ وقت کے لیے یہاں آتا تھا، اس وجہ سے آپ مذہبی اور فلسفانہ نظریات میں رہتے تھے۔ سفر کرنے میں مشکل رہے گی۔ کالج کی سطح پر طلباء کو معمول سے زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ یہ رجحان اس سال بھی جاری رہے گا۔ یورینس گزشتہ چند سالوں سے آپ کے 12ویں یعنی کہ روحانیت کے گھر میں مقیم ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ روحانی زندگی میں آپ بہت سے نئے تجربات کریں گے اور مختلف تبدیلیوں کا سامنا بھی کریں گے۔ نئے راستے اور نئے نظام آپ کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں۔ یہ تھا جوزا کا عمومی جائزہ 2022 کے حوالے سے۔ اب ہم بات کریں گے برج سرطان کے یعنی کینسر 2022 عمومی جائزہ۔ اب جب کہ زحل نے آپ پر مخالفانہ نظریات ڈالنا بند کر دی ہیں تو اس عمل کا آغاز 2020 کے آخر میں ہوا تھا۔ صحت اور توانائی کی صورتحال میں بہت بہتری آئے گی، توانائی میسر ہوگی، بہت سے ادھورے کام نپٹانے جا سکتے ہیں۔ زحل آپ کو محبت کا ستارہ ہے۔ 10 دسمبر 2020 سے آپ کے 8ویں گھر میں موجود ہے۔ 2022 میں
اسے یہیں گزارنا ہے، اس لیے آپ کی جنسی خواہشات میں کسی قدر کمی آ سکتی ہے۔ آپ مقرر کی بجائے معیار کو تجدید دیں۔ محبت میں جنسی کشش اور زیادہ اہمیت حاصل ہوگی، لیکن حد سے آگے بڑھنے سے گریز کریں۔ نیپچون کئی سالوں سے آپ کے 9ویں یعنی مذہبی امور کے گھر میں مقیم رہے گا اور چند مزید سال یہیں گزارے گا۔ اس لیے آپ کے مذہبی حقائق میں روحانیت کا عنصر زیادہ نمودار ہو رہا ہے۔ اس نظریے کی بدولت سفر کے حوالے سے آپ کی ترجیحات میں تبدیلی آئے گی۔ آپ ہوائی جہاز یا زمینی سفر کے بجائے بیرونی سفر کو ترجیح دیں گے۔ مشتری بھی اس 11 مئی تک آپ کے 9ویں گھر میں مقیم ہوگا اور 29 اکتوبر سے 21 دسمبر تک یہیں مقیم رہے گا۔ اس لیے اس سال آپ کا سفر کرنے سے زیادہ سفر کرنے کے حوالے سے زیادہ مواقع میسر آئیں گے۔ یہ سال اس سے اگلے سال کیریئر کے حوالے سے کامیابیوں سے بھرپور نظر آ رہا ہے۔ 11 مئی کو مشتری آپ کے 10ویں یعنی کیریئر کے گھر میں داخل ہو جائے گا اور سعادت کا واضح اشارہ دے رہا ہے۔ کام کرنے کے حوالے سے آپ کی عادتوں میں بہتری آئے گی۔ آپ کے بڑی اچھی چیز کو نوٹس کریں گے۔ یورینس گزشتہ چند سالوں سے آپ کے 11ویں یعنی دوستانہ تعلقات کے گھر میں مقیم ہے، اس لیے آپ کی سماجی حلقے میں تبدیلی آ رہی ہے۔ نئے دوستوں سے آپ کی چند اور غیر متعلقہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور آپ غیر روایتی لوگوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ موجودہ دوست بھی اپنی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ مریخ اس سال آپ کے 12ویں یعنی روحانی امور کے گھر میں غیر معمولی طور پر طویل عرصہ گزارے گا۔ عام طور پر یہ کسی گھر میں 1.5 ماہ سے زیادہ مقیم نہیں رہتا، مگر اس مرتبہ یہ 4 ماہ سے زیادہ عرصہ اس گھر میں رہے گا۔ اس لیے 20 اگست 2022 کے بعد سے روحانی زندگی میں تیزی پیدا ہوگی۔ اسی تیزی کے اثرات آپ کے کیریئر کو بھی بڑھاوا دے سکتے ہیں۔ یہ تھا سرطان کا 2022 کا عمومی جائزہ۔ اب ہم بات کریں گے برج اسد یعنی لیو کے بارے میں۔ 2022 عمومی جائزہ۔ اس سال صحت کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ وہ طویل مدتی اور طاقتور سیارہ آپ پر مخالف اثرات ڈالے گا۔ آرام و سکون کے لیے وقت نکالتے رہیں۔ معاملات محبت گزشتہ سال بہتر انداز میں چل رہے تھے، لیکن اس سال ان میں بھی کڑواہٹ آنے کا امکان ہے۔ انہیں سنبھالے رکھنے کے لیے زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ آپ کا محبت کا سیارہ 10ویں یعنی کیریئر کے گھر میں ہوگا۔ اس لیے کوشش کرنے میں آپ کو مشکلات اٹھانا پڑیں گی۔ کنوارے، اس سال شادی ہونے کا کوئی خاص امکان موجود نہیں۔ آپ کا 8واں گھر پورے سال بھرپور قوت میں رہے گا، خصوصاً 11 مئی کے بعد، اس لیے جنسی اعتبار سے آپ کا خاصا مرتب رہے گا۔ خواہ آپ عمر کے کس حصے میں بھی ہوں، جنسی خواہش معمول سے زیادہ
بڑھتی ہوئی ہوگی۔ نیپچون کئی سال سے آپ کے 8ویں گھر میں موجود ہے، اس لیے آپ کی جنسی خواہشات بڑے سنبھالنا ہوں گی اور لطف اندوزی میں اچھا اظہار کرتی ہیں۔ آپ جنسی سرگرمی اور روحانیت کے درمیان ایک گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ مالی امور میں اس سال کوئی خاص ہلچل دیکھنے میں نہیں آتی، کیونکہ آپ کا دولت کا گھر عمومی طور پر خالی رہے گا۔ تاہم اپنے جیون ساتھی کے مالی امور بھرپور انداز میں چلائیں گے۔ ان کا فائدہ کسی نہ کسی حد تک آپ کو بھی پہنچے گا۔ مشتری 11 مئی کو آپ کے 9ویں گھر میں داخل ہو جائے گا، 29 اکتوبر تک یہیں رہے گا۔ بعد کچھ وقت کے لیے غیر حاضر ہوگا، مگر 21 دسمبر کو بھی واپس آ جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس ایام میں آپ کو بیرون ملک سفر کرنے کے موقع نصیب ہوں گے۔ کالج کی سطح کے یا یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی تیاری کرنے والے طلباء کے لیے یہ نہایت سعد یعنی اچھا ٹائم ہے۔ آپ کا محبت کا سیارہ یونیس گزشتہ چند سال سے آپ کے 10ویں یعنی کیریئر کے گھر میں موجود ہے اور مزید چند سال یہیں رہے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محبت کو آپ کے ترجیحات میں نمایاں مقام حاصل ہے اور آپ اس پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ پیشہ ورانہ محاذ آپ کو بہت سی تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کی سماجی مقبولیت اور خوش اخلاقی اور ادب و آداب آپ کے کیریئر کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ تھا برج اسد یعنی لیو کا عمومی جائزہ 2022 کے حوالے سے۔ اب ہم بات کریں گے برج سنبلہ یعنی ورگو۔ سال 2022 عمومی جائزہ۔ آپ کے اس سال کی نمایاں شرح محبت کے حوالے سے ہے۔ رومانی اور معاشی زندگی بہت مصروف اور مسرور رہے گی۔ کنواروں کے لیے سنجیدہ تعلقات بلکہ شادی تک کے امکان روشن ہیں۔ جو پہلے سے سنجیدہ تعلقات میں ہیں، ان کے لیے نئے دوستوں سے ملاقاتیں ہوں گی۔ رشتوں کی اہمیت دیگر طریقوں سے بھی اجاگر ہوگی۔ تاہم طویل مدتی سیارہ آپ کے ذائچے کے مغربی یعنی کہ دوسروں سے تعلق رکھنے والے حصے میں ہے۔ مشرقی یعنی آپ کی ذات سے تعلق رکھنے والا حصہ قوت میں آئے گا، لیکن اس سے غالب قوت اس سال حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے اس سال آپ کو خود سے دوسروں کے بارے میں سوچنا ہے، رشتوں کے بارے میں سوچنا ہے اور اپنوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ ظاہر گزشتہ سال سے آپ کے 6 گھر میں اور یہ سال بھی یہیں گزارے گا۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ کی صحت بھرپور توجہ دیں گے۔ سنبلہ یعنی ورگو ویسے بھی صحت کے معاملات میں بہت ذمہ دارانہ اور مناظر کرتا ہے۔ یہ رجحان پہلے سے بڑھ جائے گا۔ سب سے بڑھ کر آپ یہ جانیں گے کہ خوش رہنے کے لیے آپ کی صحت پر کتنے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ مشتری 11 مئی کو آپ کے 8ویں گھر میں داخل ہوگا، 29 اکتوبر کو چند دنوں کے لیے یہاں سے نکلے گا، 21 دسمبر کو پھر واپس آئے گا۔ یہ سال اور اس سے اگلے سال کا بڑا حصہ یہیں گزارے گا۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ سنبلہ افراد جنسی طور پر خاصے مرتب اور سرگرم ہوں گے۔ اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ آپ کو گھر
گھریلو محاذ پر اتار چڑھاؤ کا سامنا رہے گا۔ یورینس گزشتہ چند سالوں سے آپ کے 9ویں گھر میں ہے اور مزید چند سال یہیں گزارے گا۔ اس کی وجہ سے آپ کے مذہبی اور فلسفانہ عقائد نظریات میں اہم تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ آپ سائنس کی طرف زیادہ مائل ہوں گے، یعنی عقائد نظریات میں نرمی کرنا پڑے گی۔ بعض کو آپ سر پہ سوار رکھیں گے لیکن ان کو آپ مسترد بھی کریں گے۔ یہ امور نہایت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آپ مذہبی فلسفانہ نظریات آپ کی زندگی کو رونقیت کرتے ہیں۔ ان میں کوئی بھی تبدیلی آپ کی زندگی کو گہری طور پر متاثر کرتی ہے۔ کالج کی سطح کے طلباء اپنے تعلیمی منصوبات میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ مزید آپ کو اپڈیٹس مل سکیں۔ بہت شکریہ۔